لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اولاد صدیق اکبر حضرت علامہ مولانا خیر الدین خیوری دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ معلومات کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت مولانا خیر الدین خیوری دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مولانا ابو الکلام آزاد کے والد صاحب ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ ابو الکلام آزاد کے والد صاحب کتنے اچھے سنی تھے، اور ابو الکلام آزاد چونکہ یہ گمراہ ہو چکے تھے، لیکن والد صاحب کے کیا عقائد و نظریات تھے، آئیے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 17 رجب 1316 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 17 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر سماعت فرمائیے۔ حضرت شیخ خیر الدین دہلوی صدیقی النسل تھے اور ہند و حجاز کے 3 ممتاز علمی گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد شیخ محمد ہادی دہلی کے ایک مشہور خاندان علم و فضیلت سے تعلق رکھتے تھے، جس میں ایک وقت 5 علماء درس و افتاء و اصحاب سلوک و طریقت پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسرا خاندان آپ کے نانا کا، نانا رکن المدرسین مولانا منور الدین دہلوی اپنے عہد کے، اپنے دور کے مشاہیر اساتذہ علم و درس اور اصحاب طریقت و سلوک میں سے تھے، اور ان مخصوص اصحاب کمال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ علوم ظاہر و باطن کی جامعیت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ تیسرے جو عظیم الشان خانوادے سے تعلق رکھتے تھے وہ آپ کا مامو سسر مفتی مدینہ منورہ شیخ محمد بن ظاہر وطری، جو گزشتہ دور کے اکثر علماء حجاز کے استاذ حدیث اور شیخ عبداللہ سراج کے بعد مکہ معظمہ کے آخری محدث تھے۔ ان کے بعد اس درجے کا کوئی شیخ الحدیث حرمین میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کی پیدائش 1247 ہجری 1831 عیسوی میں بمقام دہلی ہوئی۔ ابھی آپ عمر کے 4 سال میں پہنچے ہوں گے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد والدہ بھی رحلت کر گئیں، چنانچہ آپ کی تمام تر پرورش اور تعلیم و تربیت اپنے نانا کے زیر نگرانی ہوئی۔ مولانا منور الدین کے اپنے وقت کے جید علماء سے گہرے مراسم و تعلقات تھے، لہذا لاڈلے نواسے کو ہر چشمے علم و حکمت سے آب فیض پینے کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا منور الدین دہلوی کے علاوہ صدر الصدور دہلی مفتی محمد صدر الدین خان آزردہ، امام حکمت و کلام علامہ محمد فضل حق خیر آبادی، شاہ محمد یعقوب دہلوی، شاہ محمد حلیم بالگرامی، مولوی محمد کریم لال کوئی والے، مولوی محمد عمر، مولانا رشید الدین کے در دولت سے آپ نے علم و حکمت کی الحمدللہ خیرات پائی۔ نیز شیخ عبداللہ سراج، شیخ محمد بن ظاہر وطری اور چند علماء حجاز سے بھی آپ نے الحمدللہ درس لیا۔ مولانا خیر الدین نے بعض مردانہ ورزشیں اور تفریحی فنون بھی سیکھی۔ یہ قابل توجہ بات ہے، زبردست عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے مردانہ ورزشیں اور تفریحی فنون بھی سیکھے تھے۔ مثلا پنجہ کشی میر پنجہ کش سے سیکھی، تیراکی میر مچھلی سے، تیر اندازی قلعہ معلّہ کے ایک استاد سے، اسی طرح کشتی لڑنا سیکھا۔ تب حافظ امام بخش خط نسخ کے امام تھے، آپ نے ان سے نویشی بھی، خوش نویسی بھی سیکھی۔ نشانہ اندازی، شمشیر زنی اور لکڑی کے فنون بھی آپ نے سیکھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آخری وقت تک ان کا بدن کثرتی رہا، یعنی آخری وقت تک آپ کی جو صحت تھی، آپ کا جو فٹنس تھا وہ زبردست تھا۔ مولانا خیر الدین نے سن 57 کی جنگ آزادی کے بعد حجاز کو ہجرت کی۔ اس وقت جبکہ آپ کے نانا کا انتقال ہوا، ہجرت کے 10 سال بعد 1870-71 میں آپ کی شادی مدینہ منورہ میں شیخ محمد ظاہر وطری کی بھانجی زینب سے ہوئی، جس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کی شہریت اختیار کر لی۔
اولاد میں 3 بیٹیاں، خدیجہ بیگم، فاطمہ بیگم آرزو اور حنیفہ بیگم آبرو، اور 2 بیٹے ابو النصر غلام یاسین آہ دہلوی اور محی الدین فیروز بخت ابو الکلام احمد آزاد دہلوی یہ تھے۔ کچھ عرصہ حرم مکہ میں درس دیتے رہے، ان سے پہلے کسی ہندوستانی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا تھا۔ جی ہاں، پہلے آپ وہ ہندوستانی ہیں جو حرم شریف میں درس دینے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ 1894 عیسوی میں کلکتہ آ گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ہندوستان آمد سے پہلے اور بعد آپ نے قونیہ، قسطنطنیہ، ترکی، قاہرہ، مصر، بغداد، عراق اور دیار شام تا ایشیائی کوچک و جزیرت العرب کے طول و عرض میں کئی دورے کیے۔ کہیں کچھ ماہ، کہیں کچھ سال آپ نے قیام کیا۔ وہ خلافت کا دور عظیم تھا۔ خلیفہ وقت اور شریف مکہ عبد المطلب دونوں آپ کے معتمد تھے، حتیٰ کہ سلطان اور شریف کے آپس میں جب ناراضی ہوئی تو سلطان نے اس تعلق سے بعض واقعات کی تصدیق میں مولانا خیر الدین سے مدد چاہی۔ سلطان نے مولانا خیر الدین کو تمغہ حمیدی سے بھی نوازا۔ دوسرے اعلیٰ حکومتی عہدہ داروں میں بھی قدر کی نگاہ سے آپ دیکھے جاتے تھے۔ جن علاقوں میں آپ قیام کرتے وہاں کے لوگ کثرت سے آپ کے مرید ہو جایا کرتے تھے۔ عرب ممالک کے علاوہ ہندوستان کے باہر خصوصاً دہلی، بھوپال، ممبئی، کاٹھیوار، گجرات، رنگون، کلکتہ میں ان کے بہت زیادہ مریدین موجود تھے۔ کلکتہ میں باوجود ضعیف العمری اور بیماری کے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہاں آپ کے مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ اس زمانے میں ایک مجلس میں 500 یا 1000 آدمی آپ سے مرید ہوا کرتے تھے۔ آپ کثیر التصانیف بزرگ بھی ہیں۔ اس کتاب میں جو رسائل مولانا خیر الدین دہلوی جو کتاب ہے، جس کے شروعاتی صفحات میں آپ کے حیات و خدمات کی باتیں تحریر ہے، اس میں لکھ رہا ہوں، اس سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ کی 17 کتابوں کے نام الحمدللہ درج ہیں۔ مولانا خیر الدین دہلوی وہابیہ کے رد کرنے میں بڑے مشہور تھے۔ اگر ایک جامع جملے میں ان کی تمام شہرت کو سمیٹنا چاہیں تو یوں ہوگا کہ ابو الکلام آزاد نے اپنی ساری زندگی میں وہابیت کی اتنی حمایت نہیں کی ہوگی جتنی مولانا خیر الدین نے ان کی مخالفت کی۔ دوران خانہ گفتگو ہو کے واز برسر ممبر، مناظرہ کی بزم ہو یا تحریر کا میدان، ان کا موضوع سخن رد وہابیت ہوتا۔ عوامی اسٹیج ہو یا پھر حکومتی ایوان، مولانا خیر الدین نے وہابیوں کی اصلیت ظاہر کرنے سے باز نہ آتے۔ حجاز میں انہوں نے وہابیت کے خلاف محاذ کھولا اور اس سلسلے میں بڑے بڑے تنازعات سے گزر گئے۔ شریف مکہ نے ہندوستانی اکابر وہابیہ کو 39 کوڑے لگانے کا حکم آپ کے کہنے پر ہی دیا۔ آپ ہی کی بدولت ان کا وہاں رہنا ناممکن ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے عوام کو وہابیوں کے باطل عقائد کا شعور دیا اور انہیں ان کی مخالفت پر کمر بستہ کیا۔ ہندوستان میں جتنا عرصہ ٹھہرے، یہاں بھی انہوں نے وہابیت کا جینا دو بھر کیے رکھا۔ ان کے رد میں مستقل کتابیں لکھی، بلکہ اپنی ہر کتاب میں ہی ان کی مذمت کی، ہر کتاب میں بھی ان کی مذمت کی اور ان کے غیر اسلامی نظریات کا پردہ چاک کیا۔ مولانا خیر الدین ہندی وہابیوں کے بھی اتنے ہی مخالف تھے جتنی نجدی وہابیوں کی۔ وہ رد وہابیت کے شعبے میں اپنا جداگانہ تشخص رکھنے کے باوجود اپنے نانا مولانا منور الدین دہلوی کے پیشرو تھے۔ نیز حضرت سیف اللہ المسلول شاہ فضل رسول بدایونی اور تاج الفحول شاہ عبد القادر بدایونی کو اپنا ہم مسلک گردانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ گمراہی کی موجودہ ترتیب یوں ہے کہ پہلے وہابیت، پھر نیچریت کے بعد تیسری قدرتی منزل جو الہاد قطعی ہے۔ آپ کی وفات 17 رجب 1326 عیسوی 15 اگست 1908 بروز ہفتہ بعمر 77 سال ہوئی۔ مانک طلہ کے قبرستان میں اپنی اہلیہ کی قبر کے پہلو میں دفن ہوئے۔ دبدبہ سکندری رامپور میں یہ قطعی تاریخ وفات درج ہے۔ فضا کرد اف مولوی خیر دین، قضا کرد اف مولوی خیر دین، فقیہ زما اہل جوش و خروش، سن فوت چو خاستم از خرد بگفتہ، فضائل پناہ اہل ہوش۔ آپ کی وفات پر دنیا کے مختلف ممالک سے جنوب افریقہ، ٹرانسوال، زنجبار، سیلون، برما، جاوا، سنگاپور، ہانگ کانگ، حجاز، شام، مسقط وغیرہ سے تعزیتی پیغامات آئے
اور بعض جگہ جلسے بھی منعقد کیے گئے اور اخبارات میں ان کی رودادیں بھی الحمدللہ شائع ہوئی۔ آپ ایک عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آپ کے بیٹے ابو النصر غلام یاسین ایک تحریر لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ قبلہ والد مجھے سگرے سنی میں یہ دعا دیا کرتے تھے کہ پیارے خدا تجھے آدمی بنائے، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار اور ہمیشہ یہی جملہ فرماتے۔ مجھے یہ آپ کے شہزادے کہتے کہ مجھے با اقتضائے کم فہمی اور کم عمری کچھ یوں ہی سا ناگوار معلوم ہوا کہ دیجئے میں تو ان کی نظر میں کوئی آدمی ہی نہیں رہا، جب تو یوں فرماتے ہیں کہ خدا اسے آدمی بنائے، اور ہاتھ پاؤں دیکھ کر اور کبھی کبھی آئینے میں چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں کہوں کہ کیا بھائی میں آدمی نہیں ہوں، سچ مچ حیوان ہو گیا، حیوان۔ مگر اب جو غور سے کام لیتا ہوں تو خدا جانتا ہے کہ عجیب عجیب نکتے اور طرح طرح کے فوائد اسی ایک جملے سے مترشح ہوتے ہیں جس کا بیان خالی از طوالت نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اپنے والد کے تعلق سے تحریر کرتے ہیں کہ ان کے بہت سے عادات و خصائل ایسے تھے جو قابل ذکر اور گزشتہ سوسائٹی کی یادگار ہیں۔ مثلا پابندی اوقات، ان کی زندگی کے تمام اوقات اس درجہ منظم تھے کہ نشست و برخاست، عقل و شرب یعنی کھانا پینا، ملاقات و صحبت، تحریر و تقریر، ان تمام باتوں کے لیے جو اوقات آپ نے منتخب کر لیا تھا ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم لوگ ان کے اوقات سے گھڑی کی طرح وقت معلوم کرتے تھے، اور جب کبھی دونوں میں اختلاف ہوتا تو گھڑی کو غلط سمجھتے تھے۔ وقت کے اتنے پابند تھے، ہر چیز کا وقت اتنا آپ مضبوطی سے متعین کیے تھے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی بات جو ان کے یہاں پہنچ کر ہر شخص محسوس کر لیتا تھا وہ بندگان الہی کے ساتھ یکساں سلوک تھا، جس میں امیر غریب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ ملاقات کے لیے جس حال میں سب لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا اس میں صرف چٹائی فرش ہوتا تھا، اور رئیس و غریب سب کو وہیں جا کر بیٹھنا ہوتا تھا۔ جس کمرے میں وہ لوگ ملتے تھے اس میں دری کا فرش، ایک گاؤں تکیا اور ایک چھوٹی سی گدی ہوتی تھی جس پر وہ خود 24 گھنٹے بیٹھتے تھے، اور خواہ کوئی شخص آئے اس کو وہیں ان کے سامنے بیٹھنا پڑتا تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت اس سوسائٹی میں ہوئی تھی جو ہندوستان کی قدیم اسلامی تہذیب کی آخری یادگار تھی۔ اس سوسائٹی خاندانی وراثت اور ذاتی اعتدال طبیعت کی وجہ سے ان کے اخلاق و عادات میں بہت سی باتیں ایسی جمع ہو گئی تھی جو اس زمانے میں کم نظر آتی ہیں۔ ازا جملہ ان کی خودداری تھی، عمر بھر کسی امیر و رئیس کی تعظیم نہیں کی، اور بجز علماء اور اپنے اساتذہ کے اور کسی کی تعظیم میں کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی کسی امیر کے دروازے پر نہیں گئے، اور باوجود سخت التجاؤں کے بھی کبھی امیروں کی دعوتیں آپ نے قبول نہ کی۔ ایک سال میں وہ کتنے مرتبہ اور کس کس کے یہاں جائیں گے یہ بالکل ایک طے شدہ معاملہ تھا، اور نہ گھٹتا تھا نہ بڑھتا تھا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر واقعہ ان کی بے لاگ اور بے باک حق گوئی کا ہے، جو ہمیشہ اہل دول کے مقابلے میں نمایاں رہتی تھی، جن اشخاص کے متعلق ان کو متنبہ کرتے تھے، اور روب و ہیبت کا یہ حال تھا کہ انہیں سر جھکا کر سب کچھ سننا پڑتا تھا۔ وہ غربا کی دعوتیں نہایت خوشی سے قبول بھی کر لیتے تھے، لیکن اہل دول و عمرہ سے ان کا تعلق بالکل بے لاگ رہتا تھا، اور ممکن نہ تھا کہ ایک ذرہ بھر بھی دنیاوی احسان ان کا اپنی گردن پر لیں۔ وہ لوگ آتے تھے، اپنی دینی و دنیاوی معاملات پیش کرتے تھے، اور ہر طرح کی اعانت انہیں حاصل ہوتی تھی، لیکن وہ خود ان سے کسی طرح کی اعانت قبول نہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان کو بادشاہوں کی طرح حکم دیتے تھے، اور بے نیازوں کی طرح ان کے گھمنڈ اور غرور کو ٹھکرا دیتے تھے۔ ہمیشہ ہم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ امیروں سے غرور اور غریبوں کے مقابلے میں عز و نیاز یہی صحیح عادلانہ اخلاق ہے۔ خود ان کا عمل بھی ٹھیک یہی تھا۔ یہ بات کیسی تعجب انگیز سمجھی جائے گی کہ بڑے بڑے عمرا تو برسوں تک اس آرزو میں رہتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے یہاں لے جائیں، اور آپ نہیں جاتے تھے۔ مگر کتنے ہی غریب و فقیر ان کے عقیدت مند ایسے تھے جن کے چھپڑے کے کچے مکان میں آپ چلے جاتے تھے، اور ما حضر آپ الحمدللہ قبول فرماتے تھے۔ غور کیجئے کتنے عظیم الشان شخصیت ہیں مولانا خیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم آپ کی مزار پاک پر خوب رحمتیں خوب برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو بھی آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔